حکم اللہ نساء کے لیے پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے لے کے 132 تک کی تفسیر دیکھیں گے، ترجمہ سنیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمل کرنا کتنا آسان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس صورت میں نساء یعنی عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 127۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ لوگ تم سے عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، تو یعنی ان کو بتا دو کہ عورتوں کے لیے بھی فتویٰ ہے، یعنی عورتوں کو بھی اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے، اور احکامات وہ یاد دلاؤ جو اس سے پہلی والی آیتوں میں اترا ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3-4 میں یتیموں کے بارے میں، نکاح کرنے کے بارے میں پوری جو ہے ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ کوئی عورت بہت خوبصورت ہوتی تھی اور اس کے پاس مال بہت ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے اس کی لالچ میں اس سے شادی بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس پہ ظلم و ستم کرتے تھے، اس کا نان نفقہ نہیں دیتے تھے، اور اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی عورت بدصورت ہوتی اور اس کے پاس مال بھی بہت ہوتا تو اس سے شادی نہ خود کرتے تھے، یعنی خود نہ نکاح کرتے تھے اور نہ دوسروں کے ساتھ اس کا نکاح ہونے دیتے تھے۔ وہ اس چیز سے ڈرتے تھے اور لالچ تھی ان کے اندر کہ یہ جتنا بھی مال متا ہے یہ دوسروں کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس سے پہلی والی آیتوں میں یتیم بچوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو بیچارے زور نہیں رکھتے، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے یا ان پہ سمجھ بوجھ نہیں آئی، تو ان کے مال کو مت ہڑپو، کیونکہ پہلی والی آیتوں میں سورہ نساء میں جیسے اس میں بتایا گیا کہ جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنایا جا رہا ہے، یعنی سورہ نساء کی جو ابتدائی آیتیں تھیں نا، ان میں یہ سب کچھ بیان ہو گیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے اسی لالچ پہ کہ کسی کا مال بہت زیادہ تھا تو کسی کا مال ہڑپنے کے لیے ان کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر یہ سورہ نساء کی شروع جو ابتدائی آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 4 کی گنجائش رکھی کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عدل کے ساتھ، اور اگر یتیمی کہ کوئی بچے اس کے پاس آتے ہیں یا کوئی یتیم جو ہے وہ معاملہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اور اس آیت کی آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم بھلائی کرو یا برائی کرو، جو کچھ بھی تم کرو گے اس کا علم میرے پاس ہے۔ آیت نمبر 128۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی پیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اس سے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے، اور اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے، یعنی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق پر مطالبہ نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ تو اس صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق نہ دے۔ بہرحال صلح کرنا زیادہ بہتر رویہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جو طلاق کا ریشیو بہت بڑھ چکا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو طلاق دیں، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو میاں بیوی صلح کی طرف جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں اور ان کے رشتے میں برکت اور فضل کرتا ہوں۔ پھر آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انسان کے جو نفس ہے
اس کو تنگ کرتا ہے۔ وہ تنگ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دنیاوی فائدے کی وجہ سے بھی انسان شادی کرتا ہے نا۔ پھر یہ کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اندر سے یہ خیالات آتے ہیں مرد کے اندر کہ اب اس عورت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں رہا تو اب اس کو طلاق دے دو۔ تو عورت کو اس جگہ چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ صلح کا معاملہ اس طرح کرے کہ اپنے کچھ جو حق ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائے، کہ اور اس کے بعد اس کو اس چیز کی آفر کرے کہ یہ میرے حقوق تم پورے نہ کرو اور میں خوشی خوشی سے اس چیز کو تمہارے لیے جو ہے وہ اوکے کر رہی ہوں یا تمہارے لیے جائز کر رہی ہوں، لیکن تم مجھے طلاق نہ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا ترسی سے کام لو، یعنی پھر اس مرد کو بھی چاہیے کہ پھر وہ اس کے لیے طلاق کی طرف نہ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملات، ہر نیت سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 129، بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کو پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پہ مینشن کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ کسی دو لوگوں کے بیچ میں عدل کر سکے، اور خاص طور پہ بیویوں کے لیے قلبی محبت لگاؤ اور ان کے سارے معاملات کو پوری طریقے سے برابری دے سکے، کیونکہ دل کا جھکاؤ انسان کے بس میں نہیں۔ لہٰذا اگر ایک بیوی سے دلی محبت دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، البتہ عملی سلوک میں برابری کرنا ضروری ہے، یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس گزاری اتنی ہی راتیں دوسری عورت کے ساتھ گزارنا ہے، یعنی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ جتنا خرچہ اس کو دے رہے ہیں اتنا خرچہ دوسری کو بھی دینا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ظاہری توجہ میں ایسا نہ کریں جس سے کسی بیوی کی دل شکنی ہو اور یہ اس کو محسوس ہو کہ میں تو بس کچھ بھی نہیں ان کے لیے۔ تو اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کے ساتھ آپ کا محبت کا جذبہ یا یہ کہہ لیجئے ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا جذبہ زیادہ ہو تو اس میں پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے جب کرنا ہے تو جو پہلی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں وہی دوسری بیوی کے ساتھ کریں گے، اگر عدل نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہ کریں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑے، لیکن انصاف کرتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی یا کوئی مجبوری یا کوئی ایسے معاملات رہ گئے جس میں انصاف ذرا کم ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی ہے۔ آیت نمبر 130، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ بہت دانا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ مصلحت کے تمام کوششوں کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ اس کے بعد نکاح کا رشتہ میاں بیوی پر تھوپے رکھنا دونوں کی زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں طلاق علیحدگی کا راستہ اختیار کرنا ہی جائز ہے، اور یہ آیت اطمینان دلا رہی ہے کہ جب خوش اسلوبی سے جدائیگی عمل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 131، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بلکہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بہت بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اس آیت کی جو تعلق ہے وہ پیچھے والی آیت سے ہے کہ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم بنایا ہے وہ سب اللہ کا ہے، کوئی اس کو رد و بدل کرے گا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم تمہیں اس کتاب میں بتا رہے ہیں نا کہ کیا کیا کرنا ہے، اس سے پہلے والی جو قوم گزری ہے اس کے لیے بھی سب یہ ہدایتیں تھیں، اور ان کو بھی خدا سے ڈرایا گیا، ان کو بھی اللہ سے ڈرایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ اور اسپیشلی جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، میاں بھی جو ہے وعدے کر لیتا ہے، بیوی بھی وعدے کر لیتی ہے،
کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گی، وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا، اور جب طلاق کی طرف معاملہ جاتا ہے یا صلح کی طرف اگر معاملہ بھی جاتا ہے تو اپنے سارے وعدے، سارے معاملات کو جو ہے وہ بھول بیٹھا ہوتا ہے۔ تو انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو ڈرو اللہ سے، کیونکہ تم وعدہ کر کے بھول گئے ہو، اللہ نہیں بھولتا۔ تو ڈرو اپنے رب سے۔ جو تم کفر کرتے ہو یعنی اللہ کی نہیں مانتے ہو، تو یاد رکھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، اور اللہ بہت ہی تعریف کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 132۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ جملہ جو ہے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، ان آیتوں میں 3 بار دہرایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس کا مقصد میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور کوئی مناسب ذریعہ اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیازی کا بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کسی کے کفر سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ساری کائنات اس کے تابع ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اور کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام پر، اس کتاب پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جا چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔